اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ حکیم امت مولانا کلب صادق صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ خود اپنی قدر و منزلت بھی پہچانتے تھے اور دوسروں کی قدر کرنا بھی جانتے تھے۔ اور یہ میں نے جو سمجھا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو تحت الشعور میں ہوتی ہیں اور اس کو قصداً نہیں کہا جاتا ہے۔ جب میں عراق میں ان کا انتقال ہوا ہے تو میں وہاں گیا اور ان کے فرزند سے ملا۔ نوری صاحب کو میں نے تعزیت دی۔ دیکھیے اس وقت کوئی ماحول ہوتا نہیں کہ آدمی سوچ کے بولتا ہو، ہے نا۔ باپ کے غم میں اگر کوئی بیٹا ہے، اور میں جب ان کو میں نے لپٹایا تو انہوں نے بے ساختہ ایک بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ بابا آپ لوگوں کی بہت قدر کرتے تھے۔ دیکھیے جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سمجھیے یہ بات۔ دیکھیے انہوں نے یہ کوئی مبالغہ نہیں کیا تھا، یا کوئی سوچ کے یہ بات نہیں کہی تھی، بلکہ یہ بے ساختہ ایک بیٹے کی زبان پر آئی، اور یہ حقیقت تھی کہ وہ جس کو بھی سمجھ جاتے تھے کہ یہ کچھ کام کر رہا ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، یہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہے، تو وہ اس کی قدردانی کرتے تھے۔ یعنی یہ صرف ہم جیسے صنف کے لوگوں سے ہی تعلق نہیں ہے، ان کی یہ ایک شخصیت تھی کہ وہ جو بھی باصلاحیت، اسی لیے میں نے اس پر برابر زور دیا ہے کہ وہ صلاحیتوں کے قدردان تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑی کمی ہوتی ہے کہ ہم اگر کچھ خود بن جاتے ہیں تو پھر دوسروں کی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب ہم قوم کے دوسرے لوگوں کی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو قوم کی ترقی رک جاتی ہے۔ یہ قوم کی ترقی اس لیے رک جاتی ہے کہ قوم کے بڑے چھوٹوں کو ترقی کے زینے پہ چڑھتے ہوئے قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ ان کی یہ بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ اپنے چھوٹے کو کوئی بھی کام کرتا ہوا دیکھتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے، اور جب خوش ہوتے تھے تو اس کو سراہتے تھے۔ یہ سراہنا ہم جیسے طالب علم کے لیے، ہم جیسے ابھی لوگوں کے لیے کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا بنتا ہے؟ یہ جذبہ پیدا کرتا ہے، شوق پیدا کرتا ہے، ولولہ پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے ان سے مل کر کے انسان اس کے عزم میں اضافہ ہوتا تھا، اس کے استقلال میں اضافہ ہوتا تھا۔ تو کیونکہ یہ ہم نے کہا کہ یہ پہلا جملہ تھا جو انہوں نے تعزیت کے وقت کہا تھا، اور یہ صرف کسی ایک سے مخصوص نہیں ہے، وہ سبھی کے لیے گویا کہہ رہے تھے۔ تو وجہ کیا تھی کہ وہ دوسروں کی قدر کرتے تھے؟ کیونکہ وہ خود اپنی قدر و منزلت پہچانتے تھے۔ انہوں نے جو اتنے سارے کام کیے کس لیے کیے؟ کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو پہچانتے تھے، اپنی صلاحیتوں کو پہچانتے تھے، اپنی قدر اور منزلت کو پہچانتے تھے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچانے۔ جو انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ دوسروں کو کیا پہچانے گا، وہ قوم کو کیا پہچانے گا، وہ کائنات کو کیا پہچانے گا۔ تو اسی لیے انہوں نے مولا کائنات کی حدیثوں کو بہت گہرائی سے پڑھا بھی تھا، سمجھا بھی تھا، اور اس کو اپنی زندگی میں اتارا تھا۔ چند حدیثیں مولا کائنات کی جنہوں کو انہوں نے اپنی زندگی میں سرمشق بنایا تھا۔ بہت جلدی جلدی میں آپ کی خدمت میں ان حدیثوں کو صرف پڑھے دیتا ہوں۔ مولا کائنات کی ایک بہت قیمتی حدیث ہے، یہ اپنے جوانوں کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ قیمت کل امرئ علی قدر ہمت، ہر انسان کی اتنی ہی ویلو اور قیمت ہے جتنی اس کی ہمت ہے۔ خوب انہوں نے اس حدیث کو نہ صرف یہ کہ پڑھا بلکہ اس کو اپنی زندگی میں اتارا، اور ان کی ہمت کو دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک انسان کینسر جیسی موذی بیماری میں مبتلا ہو، اور اس کے باوجود بھی اسی گھنٹے گھر پہ جب احتجاج ہو رہا تھا تو وہ اپنے اس بیماری کے باوجود، اس درد کے باوجود، اس کمزوری کے باوجود
عمر کی اس دہلیز پر پہنچنے کے باوجود کہ جہاں جوان بھی بستر سے اٹھنا نہیں پسند کرتا ہو، یہ ان کی ہمت ہی تو تھی کہ وہ وہاں پر آئے گھنٹہ گھر میں، اور انہوں نے ہمت افزائی سے کام لیتے ہوئے پورے ہندوستان کے لوگوں کی ہمت بڑھائی۔ یہ کون ہے جو ہمت کے درس کو مولا علی سے لے لے؟ جو بھی سب سے، یعنی انسان کی بہت بڑی قیمت کیا ہے کہ وہ یہ پہچانے کہ اس کی کتنی ہمت ہے۔ آپ کو اپنی ویلیو طے کرنا ہے، آپ دیکھیے کہ آپ کے اندر کتنی ہمت ہے۔ جو آدمی ہمالیہ کو دیکھ کر کے کہتے کہ میں نہیں چڑھ پاؤں گا، یہ چڑھ پائے گا اس پر؟ نہیں۔ ایک آدمی ہوتا ہے اس کے اندر ہو جاتا ہے جسمانی طاقت نہ ہو، لیکن اس سے کوئی یہ کام کر سکتے ہو کہ فوراً ہاں میں کر دوں گا۔ جس نے پہلے مرحلے پر ہمت دکھا دی وہ کر کے بھی دکھا دے گا۔ یہ مولا علی کی ایک حدیث۔ دوسری حدیث مولا علی نے فرمایا کہ قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی اتنی ہی قیمت ہے جتنی وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرتا چلا جائے، ہے نا۔ آج آپ نوکری کے لیے جاتے ہیں تو آپ سے صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کے اندر ڈگری کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر ہنر کیا کیا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے میں کمپیوٹر بھی جانتا ہوں، میں فلاں، میں نے اس میں ڈپلوما کیا ہے، تو اس کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک آدمی اپنے اندر بہت سی خوبیاں کیا کر رہے ہیں، جمع کیے ہوئے، یعنی دنیا کے اعتبار سے۔ مولا کائنات نے کیا کہا؟ مولا کائنات نے کہا کہ انسان کی اتنی ہی قیمت ہے جتنی وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لے۔ قلب صادق صاحب کی قیمت کیا تھی؟ یہی تھی کہ انہوں نے خوبیاں اپنے اندر کیا کی، پیدا کرتے چلے گئے۔ اس لیے کئی زبانوں کے ماہر تھے، عربی، فارسی، اردو، سنسکرت کے جاننے والے تھے۔ آپ دیکھیے ایک ایسا انسان کہ جو ہمت اور جذبہ اور ولولہ اپنے اندر خوبی پیدا کرنے کا، مجھ سے ایک صاحب نے بتایا، یہ ان کی جوانی کی بات ہے، نوجوانی کی بات ہے۔ انہوں نے ہم کو بتایا کیونکہ ان کے والد فوج میں تھے اور وہ وہاں پر کینٹ کے پاس ان کا گھر تھا۔ کہتے تھے کہ انہوں نے خود، وہ شاہد ہے، کہتے کہ میں بھی چھوٹا تھا اس وقت جب یہ آتے تھے تو ہماری دوستی بھی تھی ان سے۔ اس زمانے میں ایک پنڈت سے سنسکرت پڑھنے کے لیے ڈاکٹر قلب صادق صاحب کینٹ کے علاقے میں پیدل جاتے تھے یہاں سے اور پیدل آتے تھے، اور اس وقت بھی وہ وقت کے پابند تھے، ہے نا۔ آپ نے دیکھا تو اگر ہم جیسا ہمت والا آدمی ہوتا تو ایک دن پیدل جانے کے بعد دوسرے دن پیر پکڑ کے بیٹھ جاتا۔ تو انہوں نے دیکھیے خوبیاں پیدا کرنے کے لیے کتنی جد و جہد کی، کتنی تلاش اور کوشش کی۔ ایک اور بات، ایک اور حدیث مولا علی کی، وہ کہتے ہیں کہ قیمت کل امرئ عقلہ، ہر انسان کی قیمت اس کی عقل ہے۔ ہمت، اپنے اندر خوبیاں پیدا کرتے چلے جائیے، عقل سے کام لیجئے۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ علم اور عقل سے کام لو۔ ڈاکٹر صاحب نے علم کے لیے ہی کام نہیں کیا ہے، بلکہ علم کے لیے جو کام کیا ہے وہ علم کے ساتھ اور عقل کے ساتھ کیا ہے۔ عزیزو، میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب انسان اپنے اندر خوبیاں، جب انسان ہمت، جب انسان عقل، جب انسان اپنی قدر و منزلت پہچانتا ہے تو پھر وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو بھی کیا کرنا چاہتا ہے، عزت دینا چاہتا ہے۔ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جو صلاحیت کے اعتبار سے ہے۔ دیکھیں ہم لوگوں کی، میں جو یہ باتیں کہہ رہا ہوں، ایک بات آپ جانتے ہیں، یعنی وہ شخصیت یہ نہیں تھا کہ اگر وہ ہم لوگوں کی قدر کرتے تو اس لیے کرتے تھے کہ ہم لوگ بہت زیادہ جاتے ہوں ان کے پاس، ایسا بھی نہیں ہے۔ جو لوگ ہمارے مزاج سے واقف ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ میں کوئی زیادہ ان سے ملتا بھی نہیں تھا، ایسی پروگرام میں ملاقات ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ان کے اندر صلاحیت تھی کہ وہ پہچانتے تھے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ اس لیے نہیں کہ کوئی بڑائی کے لیے ہے، ان کی بڑائی کے لیے ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے دعوت دی یونٹی کالج میں، اپنے آفس میں انہوں نے ہمیں فون کیا تھا کہ آپ تشریف لائیے، میں ملنا چاہتا ہوں۔ میں ان کی خدمت میں گیا، یہ آج سے 10-12 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ انہوں نے ہم کو ہمارے سامنے ایک پیشکش رکھی، کہا بیٹا، اور
شرعی اعتبار سے مسئولیت دکھائی، کہا کہ بیٹا یہ شرعی ذمہ داری ہے، اس کی بنیاد پر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ فرمائیے۔ کہا کہ آپ میرے علی گڑھ جو ان کا MU کالج ہے وہاں چلے جائیے، اور وہاں آپ جو ہے اس کی ایک ذمہ داری وہ دینا چاہتے تھے، اس کو آپ نبھائیے۔ میں نے کہا کہ دیکھیے میں لکھنؤ چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا، اور میں یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ یقین جانیے اس انسان نے، جبکہ اس نے پہلے ہی مرتبہ ہم سے یہ سن لیا تھا کہ میں نہیں جانے کے لیے تیار ہوں، وہ قریب آدھا گھنٹے تک ہم کو یہی احساس دلاتے رہے کہ آپ کے اوپر شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ وہاں جائیے۔ اور اس کے بعد وہ مجھ جیسے ایک ادنا انسان کے لیے، ایک طالب علم کے لیے، آپ یقین نہیں جانیے گا کہ انہوں نے آخر میں یہ بات کہی کہ بیٹا ہم ٹکٹ کرائے دیتے ہیں، آپ بس جائیے، اگر آپ کو پسند نہیں آئے گا تو آپ چل واپس آ جائیے گا۔ اس کے بعد وہ آپ ان کا آفس جانتے ہیں، یونیٹی کالج کا جو مین گیٹ ہے، وہ آدمی وہاں تک ہمیں چھوڑنے کے لیے آیا۔ کس لیے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، کس لیے؟ جبکہ میں انکار کر رہا تھا۔ یعنی وہ اس لیے آ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے اعتبار سے اگر کسی کو مفید سمجھ لیا تو اس کے لیے وہ اتنے زیادہ جھک جاتے تھے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے لیے۔ اور اسی لیے میں نے ہمیشہ زندگی بھر ان کی عزت کی ہے۔ دل سے عزت اسی کی ہوتی ہے جو دل سے دوسروں کو عزتیں دیتا ہے، محبت اسی کو ملتی ہے جو دوسروں کو محبت دیتا ہے۔ عزیزو، جو قوم کے لیے خلوص سے کام کرتا ہے اس کے تشییع جنازے میں پیر و جوان، مرد و زن سب کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قوم بھی قدرداں ہے، اپنے محسنوں کو خوب پہچانتی ہے اور یاد رکھتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔